وہ بنانے کے لیے جا رہا ہے، اور مالک کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم رات 10 بجے تک یا 12 بجے تک محنت کرو، خود ہی کر رہا ہے کیونکہ وہ خود کا کام سمجھتا ہے۔ اچھا، اس میں مشینری منگوانے لگانے سے لے کر را مٹیریل منگوانے اور پروڈکٹ بنانے اور پروڈکٹ کو مارکیٹ تک پہنچانے اور مارکیٹ کرنے اور سارے کام جو کرنے کے کام ہے نا، جو سارے کام اس کو کوئی کہتا نہیں، یہ دھکا سٹارٹ نہیں ہے۔ مالک خود بخود کرتا ہے، اس وجہ سے مالک ہے۔ ہم اس کام میں آ گئے ہیں، ہم اس کام میں مالک ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے اور پھر ہم وہ کام کریں جس سے ہماری ترقی ہونی، اس کا مطلب ہم ملازم ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ اچھا، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر مالک کا یعنی ملازم ہے نا، تو 9 بجے اگر ٹائم ہے کام کرنے کا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ 10 بجے شروع کرے گا، اور اگر 10 بجے یہ شروع کر لے تو کوشش کرے گا کبھی ادھر چھپ کے بیٹھ گیا کبھی ادھر بیٹھ گیا، دن گزر جائے کسی طریقے سے۔ جبکہ مالک کی یہ خوبی ہے کہ یہ فجر وقت ہی کام شروع کر لیتا ہے، اس کو کسی باس کی انسٹرکشن کا انتظار نہیں، یہ صبح اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اور ذکر اذکار کرنے کے بعد بیٹھ کے سوچے گا آج میں نے کیا کام کرنا ہے، اس وقت ہی پلاننگ کر لے گا، کیونکہ مالک ہے، اس کو پتا میرا اپنا کام۔ سبزی والے کو صبح 4 بجے کوئی نہیں اٹھا کے بھیجتا، وہ خود ہی چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو دفتر پہنچنے سے پہلے، کام کی جگہ پہ پہنچنے سے پہلے یہ بہت سارے کام کر چکا ہوگا، یہ جب کہ پہنچنے کے بھی بعد چھپتا رہے گا۔ یہ فرق ہے دونوں کی سائیکالوجی میں، ٹھیک ہے۔ مالک کو 5 بجے گاہک آ جائے نا مالک کے پاس، وہ کہے گا آپ کی اپنی دکان ہے، بسم اللہ، دکان شٹر نیچے کر دیا، کہتا ہے بسم اللہ آپ آ جائیں، کھول لیتے۔ ملازم کو کوئی آ جائے نا 5 بجے، 5:10 پہ گاہک، یہ کہتا ہے بس ٹائم اوور ہو گیا، پہلے سوئی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مائنڈ ہے، یہ گن گن کے کام کرتا ہے۔ اصل میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ سوچتا ہے، ملازم سوچتا ہے میں جتنا ٹائم کام کرنے کے پیسے لیتا ہوں نا، میں 5 بجے تک کام کرنے کے پیسے لیتا ہوں، اگر 10 منٹ اوپر ہو گیا نا تو یہ پھر زیادہ پیسوں کا میں کام کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنے مالک ہیں نا، وہ اپنی آمدن سے زیادہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے مالک ہیں۔ ان کی جو آمدن ہے نا، وہ کہتے کام کرنے سے میں کوئی گھٹ جاؤں گا، وہ زیادہ کام کریں گے، اس وجہ سے ان کی آمدن پھر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کی آمدن 20,000 ہے، آپ 20,000 کا کام کریں گے نا، کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ آپ 20,000 آمدن ہے، آپ 50,000 کا کام کر رہے ہیں، اب 50,000 فوراً نہیں آئے گا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد اللہ آپ کو 50,000 پہ پہنچا دے گا۔ تو مالک کیا کرتا ہے کہ جب آمدن تھوڑی ہوتی ہے تب ہی زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملازم کاؤنٹ کر کر کے کام کرتا ہے کہ زیادہ نہ ہو جائے، کام تھوڑا کر لے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ مالک کی درجن 13 کی ہے۔ کوئی الیکٹریشین ہے نا، جو جتنے کام کے پیسے لیتا ہے، یعنی اگر وہ پیسوں سے زیادہ کام کرنے لگ جائے نا، ایک دن وہ فیکٹری لگا لے گا۔ جبکہ دنیا میں وہ لوگ غریب رہیں گے جو جتنے پیسے لیتے ہیں یا تو اتنا کام کرتے ہیں یا اس سے بھی کم کام کرتے ہیں۔ ان کی غربت نہیں ختم ہو سکتی، غربت نہیں ڈال سکتی، یہ ان کا پرابلم ہے۔ ان کو ان کے ارد گرد، آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر ہوں نا سارے غریب، وہ سکھاتے ہی یہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد یہی باتیں کریں گے کہ جب 5 بجے تک کے پیسے ملتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہو، زیادہ کام کریں۔ پھر ان کے آپ نے حالات دیکھنے، کوئی بندہ نصیحت کرے نا تو پہلے اس کے حالات دیکھنے، اگر اس کے حالات اچھے ہیں تو نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے، اگر حالات اچھے نہیں ہیں نا تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس کے ان سوچوں کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا، نمبر 4،
مالک کو سوموار کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ کام کرنے کا شوق ہے، ترقی کرنے کا شوق ہے اصل میں، جبکہ ملازم کو اتوار کا انتظار رہتا ہے، چھٹی کب ہوگی۔ جس نے زندگی میں ترقی کرنی ہے نا، یہ کام کے شروع میں یہ پوچھتا ہے، میں یہاں کام کروں گا، میری شخصیت پالش ہوگی، میری اسکل بڑھے گی، میں زیادہ پیسے کمانے کے قابل بنوں گا، بس یہ پوچھتا ہے۔ جبکہ ملازم کی دلچسپی ہوتی چھٹی کتنے بجے ہوگی، سیلری کتنی ملے گی۔ اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ میری قابلیت بڑھے، میری ترقی ہو، اس کی توجہ اس طرف ہے کہ مجھے ملے گا کیا۔ یاد رکھنا اس دنیا میں اگر آپ دے کچھ نہیں رہے تو ملے گا کچھ نہیں، جو دے رہے ہیں ان کو ملتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ہم پہلے دیتے ہیں بعد میں ملتا ہے، یعنی پہلے ہم بیج ڈالتے ہیں، پہلے وہی فصل جو ہم نے لینی ہے وہ پہلے دینی پڑتی، پھر وہ فصل زیادہ کر کے اللہ دیتا ہے۔ یعنی قدرت کا قانون ہے کہ آپ قدرت جو دیں گے نا، کائنات کو، دنیا کو، لوگوں کو، اپنے کام کو، 10 گنا ہو کے واپس آئے گا۔ جو آپ دے رہے ہیں وہی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیں جو آپ لینا چاہتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ نمبر 5، یہ ملازم کا ایک مزاج ہے، یہ الزام لگاتا ہے، دوسروں کو بلیم کرے گا کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے، جبکہ مالک ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ کسی کی وجہ سے بھی ہو جائے نا، یعنی مالک کیا کہے گا، اس کے ملازم نے کوئی غلطی کر دی، اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، وہ یہ نہیں کہے گا ملازم کا قصور ہے، وہ کہے گا میرا قصور ہے، میں نے اس کی تربیت کرنی تھی، میں نے اس کو سمجھانا تھا، میں نے اس کی ٹریننگ کرنی تھی، اس وجہ سے یہ ہو گیا، وہ ذمہ داری لے گا۔ ملازم کہے گا اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے۔ نمبر 6، مالک درگزر کر جائے گا، معافی دے دے گا، معاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ملازم جو ہے یہ غصہ کرتا ہے، چڑچڑا، یعنی یہ چیزیں رزق کم کرتی ہیں۔ جو لوگ غصے میں رہتے ہیں رزق کم ہوتا ہے، یہ سائنس ہے، فطرت کا قانون ہے۔ جو لوگ غصے میں رہیں گے، چڑچڑے رہیں گے، بدلے لیں گے، حسد کریں گے، ان کا رزق کم ہوتا ہے۔ جو درگزر کر دے گا نا اس کا رزق بڑھتا ہے۔ اب مالک درگزر کرتا ہے اصل میں اس لیے کہ چھوڑو یار لڑائی، چھوڑو یار، دفع کرو یار، کسی سے بھی غلطی، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چلو کام کی طرف توجہ کریں، وہ تو کام کی طرف توجہ کرانے کے لیے یہ بات کرتا ہے، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب آپ درگزر کرتے ہیں تو اللہ رزق بڑھاتا ہے، اس وجہ سے اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ نمبر 7، مالک کا ایٹیچیوڈ مثبت ہے، ملازم کا ایٹیچیوڈ منفی ہے۔ مالک ہمیشہ یہ دیکھے گا، یعنی مثبت دیکھے گا، ملازم ہمیشہ منفی دیکھے گا۔ ملازم جہاں کام کرتا ہے نا، اچھا، جو کام کر رہا ہے، وہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہے، بینک میں کام کر، وہ بینک کو ہی برا سمجھتا ہے۔ جس نے روزگار دیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس کا باس ہے، وہ باس کو ہی برا سمجھتا ہے، اپنے والدین کو برا سمجھتا ہے، ملک کو برا سمجھتا ہے، اساتذہ کو برا سمجھتا ہے، منفی ہے چیزوں کے متعلق۔ اس کے منفی ہونے کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایٹیچیوڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایک میں وہ ہوں جو آپ کو نظر آتا ہوں، ایک میں وہ ہوں جو مجھے اپنے آپ میں نظر آتا ہے، یہ میرا ایٹیچیوڈ ہے۔ اب میں اندر سے اگر مثبت ہوں نا تو زندگی مثبت ہو جائے گی، اور اگر اندر سے میں منفی ہوں تو زندگی منفی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی میں اکیلے بیٹھتا ہوں تو پھر میں کیا سوچتا ہوں؟ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ اگر میں مثبت ہوں، اچھا سوچتا ہوں،
ٹھیک ہے کہ ان میں یہ اچھائی ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ، مجھے اچھائی نظر آتی ہے تو میں مالک ہوں، اگر مجھے برائیاں نظر آتی ہیں تو میں ملازم ہوں. یہ فرق ہے ملازم اور مالک میں. سمجھ آئی؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ ہے، وہ انگلیوں سے کھیلتا ہے اور بڑا خوش ہے، اور دوسرا بچہ اس کے پاس ایک کھلونا ہے، دوسرا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ دوسرا کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا میرے پاس ہے کیا. مثبت والا انگلیوں سے کھیل کے بھی خوش ہے. ایک والد ہے، ایک بندہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں. ایک شہر کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے، ایک ڈاکو بن جاتا ہے. جو ڈاکو بنتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے تم ڈاکو کیوں بنے؟ اس نے کہا میرا والد نشہ کرتا تھا. دوسرے سے پوچھا جاتا آپ امیر ترین آدمی کیوں بنے؟ وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے امیر ترین آدمی بن گیا کیونکہ میرا والد نشہ کرتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے ایسی زندگی گزاریں جیسی ہم نے گزاری. یعنی ایک ہی انسیڈنٹ سے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. آپ نے ہمسایوں سے موٹر سائیکل مانگی، انہوں نے کہا موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ سامنے کھڑی ہے. اب آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں کہ موٹر سائیکل نہیں دی، چلو 3.5 لے لو. کیا آپ نے یہ سوچا، یا آپ نے یہ سوچا کہ اچھا یار ہو سکتا ہے اس میں پیٹرول نہ ہو سکتا ہے خراب ہو، اور ہو سکتا ہے اس نے خود کہیں جانا ہو. آپ نے کچھ ایسا بھی سوچ سکتے تھے. آپ نے مثبت سوچا تو آپ مالک ہیں. آپ کو اگر منفی سوچ آئی نا تو آپ ابھی اندر سے ملازم ہیں. ایک لڑکی لڑکا بیٹھے، آپ نے کیا سوچا ان کے بارے میں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے یا یہ بہن بھائی ہے، یہ ہسبینڈ وائف ہے. آپ نے جو سوچا یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. ایٹیچیوڈ مثبت ہے تو مالک ہیں، منفی ہے تو اب ملازم. اب آپ آ گئے بزنس میں. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ پہلے سے سوچیں مالک والی ہیں. اگر نہیں ہے نا، نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ، یوں سمجھ لیں کہ اس کا وہاں کوئی کام نہیں لیکن وہ وہاں پہ موجود ہے. مثلا کوئی ہندو ہے تو وہ مسجد میں چلا گیا، ان کوئی سمجھ نہیں انہیں کی کرنا کی ان فائدہ ہونا. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک مائنڈ سے پھیر رہا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو یہاں بدل دو اپنے آپ کو، وہ اور یہاں پھر بڑے خواب دیکھنا زندگی میں بند کر دو. یہاں بدل دو یا بڑے خواب دیکھنا بند کر دو. تو کیا بہتر ہے، بڑے خواب دیکھنا بند کریں یا بدل دیں؟ یہ بدلاؤ آئے گا تو آگے زندگی جائے گی. کاروبار اگر کسی بندے نے کپڑے کا کاروبار کیا نا، فرض کیا، اب یہ کپڑے کا کاروبار، پہلی بات کسی نے کاروبار کرنا ہے تو 1-2 سال اس بندے کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہے جس کو کاروبار آتا ہے. اس نے 2 سال کپڑے کا کاروبار سیکھنا شروع کر دیا، یہ دکان چل رہی وہاں جاتا ہے اور استاد سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور استاد کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا ہے. صفائی کر دی دکان کی، جھاڑو دے دیا، پانی بھر دیا، کوئی کسی کو چائے لا کے پلا دی. یہ شاگردی میں کر رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے. 2 سال اس نے یہ کیا نمبر 1. پھر اس کو دکان بنانے کے لیے سیکورٹی چاہیے، پھر اس کو دکان بنانے کے لیے اس میں مال ڈالنے کے لیے سٹاک کے لیے پیسے چاہیے، پھر اس کو دکان بنانے کے لیے فرنیچر چاہیے، رینوویشن چاہیے. نمبر 5 پھر اس کو دکان چلانے کے لیے اخراجات چاہیے ہر مہینے. نمبر 6 پھر لاس ہونے کا خطرہ ہے، پھر وہاں آگ لگنے کا، چوری ہونے کا خطرہ ہے. ہمارے کام میں کیا ہوا؟ اچھا یہ سمجھنا آپ نے بات، سمجھنی آپ نے بات کہ کیا اس نے جو کپڑے کا کاروبار شروع کیا، اس نے کپڑے خود بنائے؟ جوتے والا جوتے کا کام کرتا ہے تو جوتے خود بناتا ہے؟ یا سبزیوں والا سبزیاں خود اگاتا ہے؟ پھلوں والا پھل خود تیار کرتا ہے؟ نہیں. جو خود تیار کرتا ہے وہ تو فارمر ہے. ٹھیک ہے، جو آگے
بیچتا ہے وہ بیسیکلی کاروبار کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب آگئے ہم اس کام میں. پہلی بات، وہ جو 2 سال سیکھنا ہے نا، وہ سیکھنا ہے ہی یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور کہاں سیکھیں گے؟ سیکھیں گے کہاں سے؟ سینئر کے پاس بیٹھ کے. اور کل میں نے ایک بات کی تھی کہ جب شراز صاحب کے پاس کوئی آئے اور وہ گائیڈ کر رہے ہیں تب آپ نے پاس بیٹھنا، ایسے ہی کہا تھا. اس کا مطلب یہ، اچھا آپ ایک بندہ ہے، اس کی کپڑے کی دکان زیادہ چلتی ہے، اس کے پاس ایک دن میں 50 گاہک آتے ہیں. دوسری دکان ہے، اس کے پاس 10 گاہک آتے ہیں دن میں. آپ زیادہ جلدی کام کہاں سیکھیں گے؟ اب 50 والے کو کوئی بندہ کہے یہ تو مصروف رہتا ہے، اس نے مجھے کیا کام سکھانا ہے؟ اور بھائی جو مصروف رہتا ہے وہاں سے کام سیکھنا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بڑا ایک المیہ ہے. سر یہ تو مصروف ہوتے ہیں، اور مصروف ہوتے ہیں، شکر کر تو اس کا شاگرد ہے کسی مصروف آدمی، وہ تجھے وہ راز سکھا دے گا کہ جس سے مصروف رہا جاتا ہے، جس وجہ سے کاروبار زیادہ چلتا ہے. تو فارغ ویلے کے پاس بیٹھے گا، اس کا اپنا نہیں چل رہا، تیرا کیسے چلے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اس کے پاس بیٹھو جس کا زیادہ چل رہا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے. اچھا، کاروبار صرف دکان چلانا یا مال بیچنے کا نام نہیں. ایک کپڑے کی دکان ہے ایک بندے کی، اس کے پاس گاہک آتا ہے اندر، وہ پوچھتا ہے باجی، بھائی، باجی ہے، سسٹر ہے، وہ کہتی کہ وہ جو سوٹ لگا ہوا وہ کتنے کا؟ وہ کہتا ہے باجی کون سا؟ وہ والا، وہ والا، وہ والا، وہ والا. اتنی دیر میں باجی 2 قدم آگے آ جاتی. وہ کہتی نہیں وہ والا. باجی کون سا؟ سمجھ نہیں آئی. کون سا رنگ؟ یہ والا، یہ والا، یہ والا. یہ 2 قدم اور آگے آ گئی. اب اس کو پتا پہلی دفعہ ہی لگ گیا، وہ یہ ایکٹنگ اس نے باجی کو دکان میں اندر لانے کے لیے کی ہے، کیونکہ یہ اس نے استاد سے سیکھا ہے. وہ وہاں پہ اس کو کھڑی کو ریٹ بتائے نا، اس نے وہاں سے باہر چلی جانا. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، جب باجی نے آ کے اس کو پتا چل گیا یہ والا، اس نے کہا باجی بیٹھے دکھاتا ہوں. کھولنے میں اتنی دیر میں باجی بیٹھ گئی. کہ باجی یہ دیکھو باجی، اس میں 3-4 کلر ہیں، فلاں 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 فلاں. یہ دیکھیں باجی، یہ نیا ہی ڈیزائن آیا ہے، بہت پیارا ڈیزائن ہے، چیک کریں گے، اس کا کپڑا چیک کریں، اس کا ڈیزائن چیک کریں، اس کا پرنٹ چیک کریں، اس کی کوالٹی چیک کریں. اس نے بولنا ایسے ہے کہ وہ کپڑا نام بھی اچھا ہونا تو وہ بولنے سے لگے گا، اس کے بولنے سے لگتا ہے کہ واقعی اچھی چیز. دیکھا کبھی ان کو بولتے ہوئے؟ باجی یہ چیک کریں، یہ اس کی کوالٹی دیکھیں. وہ بولتا ہی ایسے ہے. بہت ہی پیارا سوٹ ہے، بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے. وہ لفظ اس نے سلیکٹ کیے. یہ اصل کاروبار ہے. کاروبار لوگ عام لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیسے ہوں گے تو کاروبار کریں گے. 5 کروڑ لگا کے دکان بنا لو، تم نے سیکھا نہیں، تمہیں وہ لفظ نہیں بولنے آتے، نہیں چلتا کاروبار. کاروبار بیسیکلی وہ جملے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کہ ایک سنگر ہے، وہ گانا گاتا ہے، وہ وہی لائن سیدھا سیدھا بول دے، اس میں طرز بناتا ہے، کیونکہ اس کے طرز بنانے سے پیسے آتے ہیں. سمجھ آئی؟ اگر وہی لائن ہم بولیں تو ہمیں نہیں آتے. کیا خیال؟ وہ سر لگاتا ہے، اس کی سروں کی پریکٹس کرتا ہے. یعنی وہ ذاکر حسین طبلہ بجاتا ہے نا، ایک دفعہ ڈم کرتا تو لوگ چھتوں کو ساتھ لگتے ہیں، شور مچاتے ہیں. لیکن ہم طبلہ بجائیں تو لوگ بھاگ جائیں گے، وہ ہمیں سنیں گے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ پریکٹس کی طبلہ بجانے کی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسی ایک سنگر ہے، وہ گانا گاتا، لوگ سنتے ہیں، اور ہم گائیں تو کیونکہ ہم نے وہ پریکٹس ہی نہیں کی. ایک کرکٹر ہے، اس نے پریکٹس کی ہے اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہے. ہم باہر بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ کیا کہہ رہے ہو؟ لے یہ چھکے والی بال تھی. لیکن اگر بلہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم نے اسی بال پہ آؤٹ ہو جانا.
کیا خیال ہے؟ اس کی پریکٹس ہے، وہ اس وجہ سے کھیل رہا ہے کیونکہ اس کی پریکٹس بہت زیادہ کی، کسی استاد کی سپرویژن میں، کسی کوچ کی سپرویژن میں، یہ بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، اس میں سیکھتے وہ جلدی ہیں جن کی دلچسپی زیادہ ہوتی۔ الیکٹریشین کی دکان پہ ایک بندہ الیکٹریشین کا کام سیکھنے گیا اور استاد کام کر رہا ہے اور اس کی توجہ موبائل پہ شاگرد کی، یا ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا باہر دیکھ رہا ہے، اس کو انگلی مار دی اس کو مار دی، اس کو 5 سال بعد بھی کام نہیں آنا۔ ایک شاگرد وہ ہے استاد کام کر رہا ہے پوری توجہ، جی یہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیے یہ ہوتا ہے۔ استاد نے کہا یار پیچکس کی ضرورت پڑنی ہے، استاد جی میں ابھی لے کے آیا۔ اچھا کئی شاگردوں کو سال سال ہے ازاروں کا ہی نہیں پتہ لگتا کہاں پڑھیں، کیونکہ توجہ ہی نہیں۔ اچھا توجہ سے آپ کام کریں 1 گھنٹہ 4 گھنٹے کے برابر ہے، تو جو دن میں 8 گھنٹے توجہ سے کر گیا اس کا مطلب وہ 4 دنوں کا کام کر گیا۔ فوکس میٹر کرتا ہے۔ اچھا اب یہاں بھی ایسے ہی ہے، کچھ لوگ جب سینئرز کام کر رہے ہیں نا وہ پاس بیٹھے ہوئے توجہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ باہر پانی والی ٹینکی پہ کھڑے ہیں، کوئی باہر سڑک پہ کھڑا ہے، کوئی جناب آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کسی کا یہاں بیٹھے ہوئے دھیان کہیں اور ہے، وہ دیکھ رہا ہے وہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، اس کی جوتی کیسی ہے، وہ دوسروں کو ہی دیکھی جا رہا ہے۔ اور کچھ ہیں ان کی توجہ پوری دلچسپی ہے، 6 مہینوں میں بہت اچھے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا پیسے یہاں آ جاتے ہیں، کسی بندے کو کام نہیں بھی آیا نا، ٹھیک ہے، سسٹم کی وجہ سے پیسے آ جاتے ہیں، سسٹم پیسے کما کے دیتا ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ لیول 1 سسٹم ہے، لیول 2 سسٹم ہے، لیول 3 سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس نئی اسکل، نئی کوئی علم، نئی کوئی چیز، آپ نے اپنے کلائنٹ کو پکڑا اور لیول 1 میں ڈال دیا، لیول 1 اس کو برونز کر دے گی، آپ نے اس کو پکڑا لیول 2 میں ڈال دیا، یہ اسے رائزنگ سلور بنانا سکھا دے گی، لیکن آپ کو نہیں آتا۔ جب آپ کو آتا نہیں ہے نا، آپ کو آتا نہیں، ریسپیکٹ نہیں کرے گا کوئی، لیکن کبھی آپ کو اگر خود کرنا پڑا نا، سسٹم نے نہ آپ کو سپورٹ کیا، خود کرنا آپ کو آئے گا ہی نہیں۔ سینئرز کہتے ہیں یہاں عام زندگی میں الیکٹریشین بنتے، مکینک بنتے، انجینئر درزی بنتے، ڈرائیور بنتے 2 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کام میں بھی 1-2 سال سیکھنا پڑتا ہے۔ 1-2 سال سیکھنا ابھی سے شروع کرو، پیسے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ سسٹم کی وجہ سے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا ایک تو سیکھنا شروع کر دیا بندے نے سینئر کے پاس بیٹھ کے، اب وہ جو 2 سال فری سیکھ رہا تھا نا کپڑے کی دکان پہ، جب کچھ نہیں رہا تھا، یہاں اب ساتھ ساتھ آنا بھی شروع ہو گئے۔ یہاں سٹاک نہیں، سیکیورٹی نہیں چاہیے، سٹاک مینٹین نہیں کرنا، فرنیچر نہیں کرنا، اخراجات نہیں کرنے، لاس نہیں ہے آپ کا، آپ کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں، لیکن کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی کام نہ کرے تو پھر بھی ترقی کر جائے گا، نہیں ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سٹریس نہیں ہے آپ کے اوپر، کام کرنا ہی کرنا، سمجھ آئی ہے؟ اب سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو کپڑے والا ہے یہ کپڑا لے کے آتا ہے مسعود ٹیکسٹائل مل کا، اسلم ٹیکسٹائل مل کا، ناصر ٹیکسٹائل مل کا، لیکن یہ کہتا ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ یہاں آ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں، ان کے گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں یہ کمپنی میں جاتا ہے صبح شام کو آ جاتا ہے، یہ کوئی جاب کرتا ہے۔ کئی خود اپنے آپ کے متعلق یہ سوچتے رہتے ہیں میں کوئی جاب کرتا ہوں، نہیں بھائی آپ کوئی جاب نہیں کرتے، آپ کا بزنس ہے، آپ کو صرف اپنا بزنس بنانے کے لیے دکان نہیں ڈالنی پڑی، کمپنی نے آپ کو آفس تیار دے دیا، سیکورٹی نہیں دینی پڑی، آپ کو فرنیچر نہیں رکھنا پڑا، آپ کو اخراجات آپ کے سر پہ نہیں ہے، لیکن بزنس آپ کا اپنا ہے، سمجھ آئے گی؟ کپڑے کی دکان والا بھی کسی کے کپڑے، کسی کمپنی کے کپڑے لا کے بیچتا ہے وہاں، جوتے کی دکان والا بھی کسی کمپنی کے جوتے بیچ رہا ہے، آپ کے پاس تیانشی کی پروڈکٹ ہے، اور ایسا نہیں ہے آپ تیانشی کے سیل مین ہیں یا آپ تیانشی کے ملازم ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے، کام آپ کا اپنا ہے، تیانشی نے آپ کو آگے جگہ بھی دے دی ہے کرنے کے لیے،
سمجھ آئی کہ نہیں؟ سیکھیں بھی اور کریں بھی. یہ سہولیات ہیں عام زندگی کے مقابلے میں کہ یہ پیسے بچ گئے دکان والے. 2 سال جو صرف سیکھنا تھا، کمانا کچھ بھی نہیں تھا، اب سیکھ بھی رہے ہیں ساتھ کما بھی رہے ہیں. یہ سہولت ہو گئی. اس کا جائز فائدہ اٹھا لیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کوئی کہے دکان بنانا ہی بزنس ہوتا ہے تو آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو کہ یہ کیسے بزنس ہے؟ اس میں ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، فائدہ کیا کیا ہے؟ سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یہ کافی لوگ مجھے پوچھتے رہے شروع میں کہ بزنس کے لیے تو دکان ڈالنی پڑتی ہے، بزنس تو اپنا ہوتا. وہ پھر میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ بھائی کریانے کی دکان ہے تو ساریاں دالاں چینی چاول تو گھر بنایا، کتوں لے آ کے تو اتنے رکھ کے فروخت کر رہے ہیں. صرف عام دکانداری تو ہم پیسے پہلے ایڈوانس دے کے وہ چیز لے آنی پڑی. اس کام کی بیوٹی یہ ہے کہ ایڈوانس دینے نہیں پڑتے. کمپنی نے آپ کے پاس چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں، میسر کر دی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے، گاہک آتا ہے، اسے ڈائریکٹ کمپنی سے لے دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور پروفٹ آپ کا پورا ہے. آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی وہ چیزیں لا کے رکھنے کے لیے. جہاں رکھنی تھی وہ دکان نہیں لینی پڑی، وہ چیزوں پہ پیسے نہیں لگانے پڑے. ان چیزوں کو مناسب ایٹماسفیئر میں رکھنا تھا. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہاں اے سی چلنا ہے، وہاں ساری چیز وہ بھی کرنا پڑنا تھا. وہ نہیں کرنا پڑا ہمیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیسے کما رہے ہیں ہم، پیسے ہم مالک کی طرح کما رہے ہیں. اسٹیک ہولڈر ہم زیادہ کے ہیں. یعنی 100 روپے آنا، 100 روپے میں سے 60 روپے آپ کے پاس آتے ہیں، 40 روپے مالک کے پاس جاتے ہیں. تو مالک زیادہ کون ہوا؟ تو ہم مالک ہیں نا. یہ پروڈکٹ بناتا بھی ہے 40 روپے میں، یہ 40 میں بنا بھی رہا ہے، اس کو اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی سنبھال رہا ہے، اکاؤنٹس کو بھی سنبھال رہا ہے 40 روپے میں، اور 60 روپے آپ کو دے رہا ہے. تو منافع کس کا زیادہ ہوا؟ تو پھر مالک کون ہوا؟ چیئرمین لی ہوا. مالک ہم ہوئے نا. وہ تو ہمیں سروس دے رہا ہے. یعنی اپنا وائٹل چائے والے مسالے بناتے ہیں، وہ مسالے کسی کمپنی سے پیک کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کام ہمارا اپنا ہے، ہم تو سمجھو کمپنی سے یہ چیز بنواتے ہیں، کام ہم اپنا کر رہے ہیں. اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کام میں آگے کیسے بڑھا جاتا ہے. اب پھر میں اسی بزنس میں آ گیا ہوں. فرض کر رہا ہوں یہاں ایک بات اور کر کے آگے جا رہا ہوں. کپڑے کا کام ہے، جوتے کا ہے، سبزیوں کا ہے، پھلوں کا ہے. کوئی وکیل ہے، اس نے چیمبر بنا لیا. کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے کلینک بنا لیا ہے. اور کوئی رکشے والا ہے، اس نے رکشہ بنا لیا ہے. کوئی بس والا ہے، اس نے بس لے لی. اچھا، یہ سب انوائٹ کر رہے ہیں. کپڑے والا کہہ رہا ہے باجی آ جائیں، جوتے والا کہہ رہا ہے آ جائیں، سبزی والا کہہ رہا ہے آ جائیں، یہ چیز لے جائیں، پھلوں والا کہہ رہا ہے آ جائیں. اگر کوئی انوائٹ نہیں کر رہا نا تو وہ ملازم انوائٹ نہیں کر رہا. مالک تو کہتا ہے آئیں، ڈاکٹر کہتا ہے آ جائیں، وکیل کہتا ہے آ جائیں، آپ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. رکشے والا کہتا ہے آؤ آپ کو کالے چوک پہنچاؤں. بس والا کہتا ہے آؤ آپ کی منزل پہ آپ کو پہنچاؤں. ہم بھی کہتے ہیں آؤ آپ کی منزل پہ آپ کو پہنچاؤں. سمجھ آئی؟ لیکن ان سب کے پاس جب کوئی آتا ہے تو وہ صرف کسٹمر بنتا ہے. ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے وہ صرف کسٹمر نہیں بنتا، اس کے خواب پورے ہوتے ہیں. بس والے کے پاس جب کوئی ٹکٹ لے کے بس میں بیٹھتا ہے تو اس کو گاڑی مل جاتی، صرف کسٹمر ہی بنتا ہے. ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی لینے جائے تو کیا اس کو گاڑی مل جاتی؟ کپڑے والے کے پاس کوئی کپڑا لینے جائے تو کیا اسے گاڑی مل جاتی؟ ہمارے پاس لوگ، عام لوگ آ کے اچیور بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انوائٹ ہم کرتے ہیں جب ہم محفل کرواتے ہیں، اذان انویٹیشن ہے. اچھا، شادی ہم کرتے ہیں تو ہم دعوت دیتے ہیں.
اچھا شادی سے دعوت کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا جب ہم دعوت دیتے ہیں شادی کی تو ہم سارا کھانا پکا کے اگلے بندے کے گھر لے جاتے ہیں کہ یہ کھانا بنائیں گے ہم تو آپ شادی پہ آئیں؟ ہم صرف دعوت دے کے آتے ہیں. کھانا شادی حال میں ملے گا, نارے اتنے کہ اندرا پاؤنا پائے گا. اگر اس کو گاڑی آپ کھانا کھلائیں تو وہ آئے گا شادی پہ؟ تو شادی پہ آئے گا ہی نہیں. ہر جگہ دعوت دی جا رہی ہے. ہم دعوت کی جگہ پہ نا لفظ لکھیں گے کہ ہم کسی کی مدد کریں گے, کسی کی مدد کریں گے. اچھا اس سارے عمل میں ایک بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیکھنا بند نہیں کریں گے. اس کام میں جس کے خواب ہیں اور جس کو سیکھنے کا شوق ہے اور مستقل مزاج ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جس میں یہ تین خوبیاں ہیں. اس کے پاس انٹینس ڈیزائر ہو, شدید خواہش زندگی میں ترقی کرنے کی, نمبر 1. اور نمبر 2 اس میں سیکھنے کا جذبہ ہے, وہ سیکھنے کا شوق کرتا ہے, جہاں سیکھنے کا موقع ملے وہ دوڑ کے پہنچ جائے گا. اور نمبر 3 مستقل مزاج ہے, کنفرم وہ کامیاب ہے. سیکھنا بند نہیں کرنا. اچھا اور ایک جملہ بول رہا ہوں, اس کو یاد رکھنا آپ نے, say less to more people. اچھا میں اردو میں لکھ رہا ہوں اس کو, کم بولنا ہے کم بولنا ہے لیکن زیادہ لوگوں سے بولنا ہے. کم بولنا ہے لیکن زیادہ لوگوں سے بولنا ہے. کم بولنا ہے اور زیادہ لوگوں سے بولنا ہے. اچھا 2 سکلز ہیں جس کا ماسٹر بننا آپ نے, 4 سکل ہیں ویسے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی شروع میں 2 سکل کا ماسٹر بننا. نمبر 1 پراسپیکٹنگ, نمبر 2 انویٹیشن, نمبر 3 پریزنٹیشن, نمبر 4 فالو اپ. جو ان 4 سکل کا ماسٹر ہے نا اس کام میں, اور ان کا اینڈ کوئی نہیں, ان 4 سکلز کا نا اینڈ کوئی نہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں. یعنی یہ ان لمیٹڈ ہے. آپ اگلے 10 سال بعد بھی ان کے بارے میں مزید سیکھ رہے ہوں گے, یہ اور ریفائن ہو رہی ہوں گی. جس کی جتنی زیادہ یہ چیزیں ریفائن ہیں وہ اتنا زیادہ بڑا اچیور ہے. اچھا یہ جو فالو اپ ہے نا, یہ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سینئر گائیڈ کر رہا نا کسی کو وہاں بیٹھ جائیں. پریزنٹیشن سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پریزنٹیشن ہو رہی ہو, او پی پی, اچھا وہ ایک دنیا کا بڑا آدمی, اس نے کہا کوئی 500 دفعہ اٹینڈ کر لے اور 100 دفعہ کروا دے, یہ کنفرم ڈائریکٹر بن جائے گا, ایچ ڈی بن جائے گا. 500 دفعہ اٹینڈ کرے. ہر دفعہ جب کوئی کروائے گا نا تو کوئی بات ایک آدھ اس میں ایسی بات کر جائے گا جو پہلے والی میں نہیں ہوئی ہوگی, وہ نوٹ کر لو. اور جب آپ کے پاس 500 پریزنٹیشن آپ نے کی ہوں گی, اٹینڈ کی ہوں گی, ان 500 پریزنٹیشن کی ایک ایک بات آپ کے پاس ہوئی جو بہت افیکٹو ہے, تو پھر جب آپ پہلی پریزنٹیشن کریں گے نا وہ پریزنٹیشن نہیں ہوگی, وہ ایٹم بم ہوگی. یہ سیکھنے کا یہ طریقہ تھا. پراسپیکٹنگ انویٹیشن پہ ہم بات کرنے لگے. اچھا یہ میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں, کوئی کام ہے نا, آپ تیراکی کو پڑھیں, پڑھنے سے تیراکی آ جائے گی؟
پڑھنے سے بس اتنا پتہ چل سکتا ہے کہ اچھا تیراکی کرنے کے لیے نا یہ اصول ہے، اصول پتہ چل گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب پانی میں اترنا ہے۔ اچھا 3 طرح کے بندے ہیں، پہلا بندہ کہتا ہے جی میں پانی میں نہیں جا سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے لے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لے میں گیا پانی میں، ڈائریکٹ اس نے 10 فٹ میں چھلانگ لگائی اور ڈوب گیا۔ اور تیسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے اچھا پانی میں تیراکی بھی میں نے کرنی ہے لیکن مجھے آتی بھی نہیں ہے۔ استاد جی آپ ہیں میرے استاد، جس کو آتی ہے اس کو کہتا ہے آپ میرے استاد ہیں اور میں تیراکی کرنا سیکھنا چاہتا ہوں، میری آپ سپرویژن کریں، میری نگرانی کریں، اور میں کہتے ڈوبے بھی نہ جاؤں۔ ہاں اچھا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نگرانی کروں گا۔ وہ کہتا ہے پہلے وہ اصول بتاتا ہے، اسے کچھ راز دیتا ہے، سیکریٹ دیتا ہے کہ تیراکی کرنے کے یہ اصول ہے، اور پہلے تم نے 3 فٹ 4 فٹ پانی میں جانا، ڈائریکٹ 10 فٹ میں نہیں آنا۔ وہ 3 فٹ میں جا کے چھڑپے مارتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا تھوڑا سا ہاتھ سیدھا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے اب 5 فٹ میں آ جاؤ، اب 6 فٹ میں آ جاؤ، پھر وہ 10 فٹ میں بھی آ جاؤ۔ یہ طریقہ ہے سیکھنے کا، سمجھ آئے گی؟ اب یہ وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ سیکھنے کے لیے استاد پکڑا، پریکٹس کی، آ گیا کام۔ صرف تھیوری پڑھنے سے نہیں آیا، تھیوری پڑھنے سے نہیں آیا۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف تھیوری نہیں پڑھنی، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو جتنا پریکٹس کرو گے نا، اور ایک پریکٹس ہے ڈائریکٹ، ایک بندہ فوجی ہے، وہ فوج میں بھرتی ہوا کہ نا جب جنگ لگی تو میں نے ساتھ رہنا، پریکٹس کوئی نہیں اس کی کوئی، اور جنگ لگ گئی اس کو بلایا گیا، اس نے نشانہ لگایا غلط لگ گیا، اگلوں نے لگایا تو وہ سیدھا لگ گیا، پہنچ گیا۔ اور دوسرا فوجی وہ ہے وہ پہلے 5 سال مشقیں کرتا رہا، بوتل رکھ کے نشانہ لگا رہا ہے، پتھر رکھ کے نشانہ لگا رہا ہے، نشانے لگا کے اس نے نشانہ پکا کر لیا۔ اب جنگ لگ گئی، میدان میں اترا، انہیں جیڑا لانا سیدھا ہی لگنا، جنگ جیت گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے پریکٹس، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے استاد سے بات سیکھی اس کام میں، ڈائریکٹ مارکیٹ میں اتر گیا، نہیں پہلے یہاں پہ پریکٹس کر لو ایک دوسرے کے ساتھ، پھر مارکیٹ میں اترنا، تاکہ غلطی ہو جائے تو ہونی ہے تو ادھر ہی ہو جائے۔ یعنی پہلی سکل ہے پراسپیکٹنگ کیا ہے؟ پراسپیکٹنگ پلس نیم لسٹ سمجھ لو، پراسپیکٹنگ پلس نیم لسٹ۔ اس کام میں نا 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے اناؤنسر، دوسرے ہیں انوائٹر، اور تیسرے ہیں پروفیشنل۔ اچھا اناؤنسر کون ہے؟ یہ اس کام میں آیا، میں نے صحت کا کام شروع کیا ہے، میں نے کاروبار شروع کیا ہے، اس میں کسی کو کام کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کرے، ایسی اس نے ایک تحریر بنائی، سارے واٹس ایپ گروپوں میں سارے دوستوں کو اسٹیٹس بھی لگا دیا، فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی، سب پہ چڑھا دیا، چلو جان چھڑا لیں۔ اب کسی نے رابطہ کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا پھر یہ اناؤنسر ہے، یہ فیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو انوائٹر ہیں، اس نے یہ کام شروع کیا، کام سیکھا، انوائٹ کرنا سیکھا، کسی کو پراپر اچھے طریقے سے انوائٹ کیا، اور انوائٹ کرنے کے بعد سنبھالا ہی۔ کسی بندے نے دکان بنائی، دکان کی بہت اچھی مارکیٹنگ کی، جب گاہک آئے تو وہ دکان پہ ہی نہیں، اچھا بزنس چلے گا اس کا، بہت اچھی مارکیٹنگ کی، لوگوں کو انوائٹ کیا، آؤ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ، پھر کہے مجھے لاس ہو گیا۔ پروفیشنل وہ بندہ ہے جو انوائٹ کرتا ہے اور پھر آگے سکل سیکھ لیتا ہے، ڈیل کرنے کی، گائیڈ کرنے کی، کوئی آ رہا ہے وہ مل رہا ہے، کیئر کر رہا ہے، اچھے الفاظ بول رہا ہے، اچھے اخلاق سے مل رہا ہے، اس کے ساتھ ایماندار ہے، اس کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے،
وہ میں نے پہلے پیچھے بتا دیا. فائدہ دینا ہے تو فائدہ آنا ہے. جو فائدہ دو گے 10 گنا ہو کے آئے گا, نہیں دو گے تو نہیں آئے گا. پہلے بیج جتنا فائدہ دو گے تو پھر 10 گنا ہو کے پھل لگے گا, 100 گنا بھی لگے گا, لیکن پہلے بیج ڈالنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ اچھا, اب پراسپیکٹنگ پلس نیم لسٹ. پراسپیکٹنگ پلس نیم لسٹ کہتے ہیں, کچھ لوگ یہاں آتے ہیں نیم لسٹ نہیں بناتے, مائنڈ لسٹ بناتے ہیں. مائنڈ میں رکھ لیا, اس کو لاؤں گا اس کو صحت کی ضرورت ہے, اس کو لاؤں گا اس کو روزگار کی ضرورت ہے. مائنڈ لسٹ بناتے ہیں, تکا ٹلا مارتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے بس یہی سوچتے رہتے ہیں, اچھا یہ فلاں بندہ اس وجہ سے کامیاب ہو گیا کیونکہ یہ سوشل بہت تھا, یہ اس کو بولنا بہت اچھا آتا ہے, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. عام آدمی آتے ہیں یہاں, راہ فام میں ہوتے ہیں. کسی کو یہ نہ دیکھو کہ وہ آج کیا بن گیا ہے, اس کو یہ دیکھو کہ وہ جب آیا تھا تب کیا تھا. دیکھو, زیرو سے گریٹ بننے میں محنت ہوتی ہے. کوئی ڈائریکٹ گریٹ نہیں بنا, اس نے ہو سکتا ہے آپ سے بھی نیچے سے شروع کیا ہو. ٹھیک ہے, وہ سٹارٹنگ میں ہی اچھا نہیں تھا, سٹارٹنگ میں ہی ایسا نہیں تھا, سٹارٹنگ میں ہی وہ اتنا ہانیسٹ, اتنا کمیٹڈ اور اتنا ویلیوز والا, اتنا پروفیشنل, اتنا اچھا کمیونیکیٹر سٹارٹنگ میں نہیں تھا. سٹارٹ میں اس سے بہت ساری غلطیاں ہوئی, لیکن وہ اچھا کرنے کی کوشش میں لگا رہا. اس کے آج کو نہ دیکھو, اس کے کال کو دیکھو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں, آپ سوچو پہلے میں اتنا گریٹ بن جاؤں پھر میں کامیاب ہوں گا, نہیں. اس نے بھی وہاں سے شروع کیا جہاں سے آپ نے کرنا. گڈ اسٹارٹ از ناٹ گڈ, اسٹارٹ از گڈ. اچھا اسٹارٹ اچھا نہیں ہے, اسٹارٹ بس اچھا ہے. جس نے اسٹارٹ کر لیا اس نے اچھا ہو جانا ہے. آہستہ آہستہ پریکٹس کر کر کے اس نے اچھا ہو جانا ہے. وہ کئی لوگ ماسٹر بننے کے چکر میں لگے رہتے, پہلے میں ماسٹر بن جاؤں پھر میں کامیاب ہوں گا. وہ ماسٹر نہیں بننا, بس شروع کرنا اس کے ذمہ. آہستہ آہستہ وہ ماسٹر بن جائے گا. جب تک ماسٹر بن جائے گا تب تک اچیور بن چکا ہوگا, ماسٹر بنتے بنتے. اچھا, تو پراسپیکٹنگ کہتے ہیں اپنی نیم لسٹ میں اضافہ کرنا. یعنی ایک تو آپ کی نیم لسٹ ہے, نیم لسٹ میں امی ابا بھی, ماموں چاچو خالو تایا پھپھا, ان کے بچے, ان بچوں کے کزن, سب نیم لسٹ کا حصہ ہے. اچھا, آپ کے پرائمری فیلو, مڈل فیلو, میٹرک فیلو, انٹر فیلو, گریجویشن کے فیلو, آپ کے ٹیوشن کلاس کے فیلو, اکیڈمی کے فیلو, آپ کے ٹیچر, آپ کے ناظرہ کلاس کے فیلو, آپ کا سبزی والا, فروٹ والا, چائے والا, دودھ والا, سب آپ کی نیم لسٹ کا حصہ ہے. سب حصہ ہے. اس میں سے کسی کے متعلق بھی آپ نے پری جج نہیں کرنا کہ نہیں یہ نہیں ہے, اس نے کیا کرنا. ہو سکتا ہے وہ تلاش میں ہو سکتا ہے جب آپ کی اس سے بات ہوئی ہو وہ اس وقت اتنا میچور نہ ہو, اور اب اس کو حالات نے اتنے ٹھوکریں ماری ہوں کہ اب وہ واقعی تلاش میں ہو کہ مجھے کوئی زندگی بدلنے والی اپرچونٹی ملے, اور آپ اس کے متعلق پری جج کر لیں. ایسا ہوا ہمارے کام میں, ایک بندے نے اپنے ایک دوست کے متعلق پری جج کیا, نہیں یہ تو اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. اور وہ ایسے ایک دن پارک میں بیٹھا پریشان ہو کے, کوئی ڈسٹریبیوٹر وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے کہا بھائی جان سر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا میں پریشان ہوں روزگار کی وجہ سے. اس نے کہا میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پہ کچھ ایماندار محنتی پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے ریکروٹ کرنا ہے, آپ میرا نمبر رکھیں, اگر کوئی جگہ ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اس نے ایسے بات کی, وہ آ گیا. وہ آیا تو جب اس کو اس کا دوست ملا, اس نے کہا تم ادھر آ گئے ہو. اس نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہتا یار میں نے سوچا کہ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے کہ نہ آئے. وہ بندہ سینئر سیل مینیجر ہو گیا, پارک میں ملا ایسے. غلط فہمی کیا ہوئی, اس نے پری جج کیا. اس کو پری جج نہیں کرنا کسی کو, لسٹ بناؤ پوری پروفیشنل طریقے سے. یاد رکھو اس کام کو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو اس کام میں لے آنا. اس کام کو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ بات کریں گے جس کی نیڈ ہے اس کو لے آئیں گے, جس کی نہیں ہے اوکے. اپنی کریڈیبلٹی نہیں گوائیں گے, کسی کو کھینچیں گے نہیں کہ تم آ جاؤ.
سمجھ آئے گی نہیں؟ بات کریں گے جس کی نیڈ ہے اس کو موقع دیں گے، خودداری بھی قائم رکھیں گے، ایسے بیگنگ نہیں کریں گے، مانگتے نہیں پھریں گے تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ، کھینچتے نہیں پھریں گے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو بیگنگ کرتے ہیں۔ احسان کرنے والے جن کے رویے وہ اپنا پروفیشنلی کام کرتے ہیں، دیکھو کپڑے والا ہر ایک کو نہیں کہتا کہ تم لازمی کپڑے لے کے جاؤ، وہ صرف دعوت دیتا ہے کہ میں کپڑے بیچ رہا ہوں، آپ نے کپڑے لینے ہیں تو ہماری دکان پہ ایک دفعہ تشریف لائیں۔ اب جس کی ضرورت ہے وہ دکان پہ آ جاتا ہے، جس کی نہیں ضرورت وہ دکان پہ نہیں آتا۔ اب جس کو جو نہیں آ رہا اس کو وہ کھینچے، نہیں تو دکان پہ آ، خود کپڑے لے، تو ہوں آ گیا تو لے کے ہی جانے، اس کو بزنس کہیں گے، اس کو چیٹنگ کہیں گے، جس کو بیسیکلی بزنس اس چیز کا نام ہے کہ جس کی جو نیڈ ہے نا آپ نے وہ پوری کر دی اور آپ کو پیسے مل گئے، یہ بزنس ہے، اس کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا، ٹھیک ہے، اور کسی کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یعنی ایک بندے کے بال نہیں ہیں، آپ نے اس کو کنگھی بیچ دی، اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کنگھی والا، آپ نے کنگھی بیچ دی اور آپ کہیں میں بڑا جناب کاریگر ہوں، دیکھو میں نے کنگھی بیچ دی، آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ آپ نے ایکچوئل جو بالوں والا بندہ تھا وہ فائنڈ کرنا تھا اور فائنڈ کر کے اس کو بتانا تھا کہ اگر آپ یہ والی کنگھی استعمال کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، بس اس کا مطلب آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھا، پراسپیکٹنگ کیا ہے؟ اچھا، پراسپیکٹنگ اس لیے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کبھی ہمیں کسی سے بلیک میل نہ ہونا پڑے کہ اچھا کوئی کہے جی اچھا تم مجھے اس لیے بلا رہے ہو، اچھا تم اپنا بزنس کرنا چاہتے ہو تو چل ٹھیک ہے موج کر رہا ہے، رہنے تو نا، ہم نے مانگنا نہیں ہے، بیگنگ نہیں کرنی، ہم نے کو کسی کی محنت نہیں کرنی، ترلا نہیں کرنا، خودداری کے ساتھ کام کرنا۔ دیکھو نا اگر کوئی آ رہا ہے صحت کے لیے آ رہا ہے تو اس کو بھی تو صحت مل رہی نا، وہ یہ ڈسکس کرنے کی بجائے کہ یار تیری وجہ سے مجھے صحت مل گئی، وہ کہے اچھا میری وجہ سے تجھے روزگار مل گیا، نیگیٹو آدمی، آسان نہیں لیتے ہم، سمجھ آئے گی نا؟ کسی کو روزگار چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، میں اپنے سینئر کو کہوں اچھا میری وجہ سے آپ کو روزگار مل گیا، میری وجہ سے آپ کار ریسیور بن گئے، اس کا مطلب میں نیگیٹو آدمی ہوں، میں یہ نہیں دیکھ رہا مجھے کیا مل رہا ہے، اس طرح کا مائنڈ ہے، ہم اس کو اسکپ کریں گے، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ جس کو نیڈ ہے، جو پازیٹیو ہے، کوئی بندہ اپنی ماں کو کہے کہ تم مینوں اس تو سنبھالنی، میری اس تو کیئر کرنی، کہ تو چاہنی جدوں میں بڑا ہو جاواں تو ضعیف ہو جائے تو پھر میں تیری خدمت کریا کراں، میں تینوں کما کے کھواواں، تو مینوں اس تو پال رہی، نہیں سمجھ آئی؟ کیا پھر وہ زندگی ترقی کر جائے گا؟ کوئی اپنے ٹیچر نو کہے تو مینوں اس تو پڑھا رہے ہیں گا کہ تینوں تنخواہ ملے، یہ تو بدبخت بندے ہوندے نے ویسے ہی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ لوگ زندگی میں آگے جاتے ہیں جو تھینک فل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا تو جب فتح مکہ ہو گیا، واپس آ گئے نا، فتح مکہ ہو گیا تو جو نان مسلم کمیونٹیز تھی نا ان سے چارج کیا جاتا، جیسے حکومت کچھ چارج کرتی، ٹیکس وغیرہ لیتی، ایسے کچھ چارج کیا جاتا تھا، آپ نے یہ دینا۔ اچھا، ایک بستی میں جانے لگے صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، جب آپ نے روکا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں روکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس بستی میں ایک عورت رہتی ہے جس نے مجھے جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا اس وقت اس نے مجھے پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا۔ جو مثبت لوگ ہیں وہ پانی کے پیالے کے مشغول رہتے ہیں، منفی لوگ جو ہیں اچھا تین پھر یہ فائدہ ہوئے گا، چلو ٹھیک ہے تو دنیا کسی نے کوئی فائدہ نہ دویں، ماں نو بھی نہ دویں تو پیو نو بھی نہ دویں، کیا خیال ہے؟ منفی ہے نا؟ تو جو منفی ہے ہمیں وہ چاہیے نہیں، اس لیے ہم لسٹ بنائیں گے، پہلے کیا بنائیں گے؟ سارے لوگوں کو لکھ دیں گے۔ ایک بندے نے اپنے حجام کو بلایا جس سے نائی سے بال کٹواتا تھا، وہ حجام ایس ایم ہو گیا، نیڈی تھا، بال کاٹتا تھا اس کے، اس نے دیکھا اس کو نیڈ ہے، وہ ایس ایم بن گیا۔
لیکن بات چیت کریں گے ہم. کہتا ہے سی مور پیپل, ہم زیادہ لوگوں سے بات کریں گے, دیکھیں گے کس کو نیڈ ہے. پھر وہ کہتا ہے سی مور پیپل, پھر وہ کہتا ہے سی مور پیپل, پھر کہتا ہے لا آف اپلائی دا لا آف ایوریج, اپلائی دا لا آف ایوریج, دا لا آف ایوریج, امپروو دا لا آف ایوریج. تو زیادہ لوگوں سے بات کریں گے. 10 لوگوں کے ساتھ اگر بات کرنے کے بعد ایک شخص وہ ملے جو بہت نیڈی ہے, کافی ہے. ہیلو ہائے کی, اس کو پوچھا, بات چیت کی, اس کا مطلب ایک مل گیا تو صحیح ہے. زندگی میں ہزاروں تو چاہیے. اس سسٹم میں جس نے 2 لوگوں کو لے آیا نا, 2 لوگوں, کچن وچن کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. جس نے 4 لوگوں کو کامیاب کرا دیا, گاڑی گھر بھی بن جاتا ہے. اور جس نے 10 لوگوں کو کرا لیا, اگلیاں 2-3 نسلاں ویلیاں بھی بیٹھیاں رہن تھے, پریشانی کوئی نہیں. زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, لیکن ایکچوئل شخص سمجھ آئے گی نہیں. ہاں, تو یہ پھر جملہ say less to more people, ہم زیادہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات کر کے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پہلے آ جاتے ہیں پراسپیکٹنگ کی طرف. ہم پراسپیکٹنگ کر رہے ہیں, فرض کیا جن کے نمبر نہیں ہیں نمبر لے لینے. شادی جب ہم کرتے ہیں, شادی کارڈ دینے ہم نے فرض کیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, شادی کارڈ پہنچانے کے لیے ایک بندے کا نمبر نہیں ہمارے پاس, ہم کسی دوسرے رشتے دار کو کال کرتے ہیں, فلانے بندے کو کارڈ دینا شادی کا, کیسے دوں, اس کا نمبر دو مجھے. اسی طرح یہاں آ کے کسی کا نمبر نہیں تو کسی دوسرے سے لے لیتے ہیں کہ یار وہ فلاں کدھر ہوتا, آج کل رابطہ نہیں, اس کا نمبر تو دو. نمبر لیا, رابطے میں آ گئے. اچھا, اس لسٹ میں اضافہ کرتے گئے پراسپیکٹنگ کے عمل کے تھرو. پراسپیکٹنگ کیا ہے؟ 5-6 اسٹیپ ہیں پراسپیکٹنگ کے. نمبر 1, ڈریسنگ اچھی کرو, ڈریس فار سکسیس. آپ کو دیکھنے سے کسی کو لگے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا, یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے بندہ, یہ کسی پوزیشن پہ ہے, ایسا نہ لگے کہ اس کو مجھے کوئی فائدہ دینا پڑے گا. نمبر 2, چہرے پر مسکراہٹ, فاتحین والی مسکراہٹ, فاتح ہاں 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 یہ والی مسکراہٹ نہیں, ہلکی سی اسمائل. اچھا, نمبر 3, کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو اس کو وجہ دو بات کرنے کی. نمبر 4, تعریف کرو. دنیا کے سارے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں, چھوٹے لوگ تنقید کرتے ہیں, وانٹ لگاتے ہیں. بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں, اپریشیٹ کریں گے. تعریف کرنا دروازہ کھولتا ہے گفتگو کا. جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی آپ کو اپنا سمجھتا ہے. جب آپ تنقید کرتے ہیں لوگ ریپیلنگ سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا مت کہو, تو یہ آپ کے سچے خدا کو جھوٹا کریں گے. ورنہ آپ کسی بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا, وہ غلطی پہ ہے, آپ کہو گے نا تم یہ غلط کر رہے ہو, اصلاح نہیں ہوگی, بگڑ جائے گا بندہ, وہ پکا ہو جائے گا اس غلطی پہ. اصلاح کرنی ہے تو طریقہ کار ہے اصلاح کرنا. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو تعریف کرنی ہوگی, تعریف کے راستے سے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. تعریف سننا سب کو اچھا لگتا ہے. نمبر 5, ریپو بلڈ کرو. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بس اسٹاپ پہ ایک بندہ کھڑا ہے, میں نے اس سے ملنا ہے. میں نے جاتے ہی اس کے ساتھ سلام کیا, السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں. اب میری ڈریسنگ اچھی ہے تو اس نے میرے سے تمیز سے بات کرنی. اگر میری ڈریسنگ اچھی نہیں ہے, میں شلوار قمیض پہنی ہے یا پینٹ شرٹ پہنی, شلوار قمیض پہنوں, تو اچھی صاف ستھری ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنوں. اچھا, میں نے اگر وہ پہنی ہوئی ہے پینٹ شرٹ, تو پینٹ شرٹ کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ میں پھر ٹائی شائی لگاؤں اور
اس کے کوئی کمبینیشن، کلر کمبینیشن بھی اچھے ہوں. ڈارک پینٹ ہے تو لائٹ شرٹ ہو، اگر ڈارک شرٹ ہے تو لائٹ پینٹ ہو، ٹھیک ہے. ٹائی میری میچ کرے گی میری پینٹ کے ساتھ، اور جوتے بیلٹ کے ساتھ میچ کریں گے، ٹھیک ہے. بیلٹ رنگ برنگے نہیں ہوں گے، شیپ بنی ہوئی ہے، کٹ ہوا ہے، بالوں کی کٹنگ ہوئی ہے، میں فریش ہوں، نہایا ہوا ہوں، ہلکی سی کوئی خوشبو لگا لی، کوئی خوشبو آ رہی ہے، تو جب میں کسی سے بات کروں گا اگلے کا دل کرے گا اچھا یار یہ بندہ کوئی مناسب آدمی لگتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ پہ کام نہیں نہ کیا اور پھر لگے گا کہ اچھا یہ کوئی نہ میرے کو پیسے ادھار منگن آ رہا ہے. کئی بندیاں نوں ویکھدے انج نہیں لگ جاتا پیسے منگن آ رہا، انج نہیں لگنا چاہیے. اور کئی بندے کپڑوں سے ایسے لگتا ہے اچھا یار ان نے کوئی رستہ پوچھنا. صاف ستھری ڈریسنگ ہونی. اچھا میں نے بات کی السلام علیکم کیسے ہیں جناب، ٹھیک ہیں خیریت. میں نے نا جی کالج چوک جانا ہے، تھوڑا سا مجھے راستہ بتا. یہ میں نے وجہ دے دی اس کو. جتنی دیر میں اس نے کالج چوک سمجھایا اتنی دیر میں نے اس کو کہا، میں نے اس کی کوئی جینوئن تعریف کر دی. آپ کے بال بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے. اتنے میں دروازہ کھل گیا گفتگو کا. تھوڑا سا اسمائل اس نے کیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا، بڑی مہربانی جی بہت شکریہ. سر آپ مجھے کوئی بینک میں کام کرتے لگتے، بینکر ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے تو تکا ہی مارا تھا. اس نے بتا دیا کہ میں فلاں ہوں. اچھا 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 اچھا، مجھے آپ کی ڈریسنگ سے لگا کیونکہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی تھی، آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا. آپ عارف والا سے تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو ساہیوال سے ہوں. اچھا مجھے لگا شاید عارف والا میں نا میں نے بندہ ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں نے آپ کو وہاں پہ دیکھا ہے عارف والا ہاسپٹل میں. آپ کسی ہاسپٹل وغیرہ میں ہوتے ہیں؟ اس نے سارا کچھ ہی بتا دینا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور فلاں جگہ پہ کام کرتا ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. بہت اچھا لگا آپ سے مجھے، اور آپ کی کوئی خدمت کریں، آپ کو کھانا شاید اور کوئی چائے شائے پلائیں، آپ کو بیٹھ جاؤ. یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو چائے پلائیں. کبھی بڑی مہربانی، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، کبھی وہاں سے گزر ہو تو یاد ضرور کریے گا. اور آپ فلاں کام کرتے ہیں، وہاں کنیکشن بنا دو اس کے ساتھ. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اچھا یار مجھے نا ایک ایڈمیشن کروانا ہے، تو اگر کوئی معلومات لینی ہو تو آپ دے دیں گے. بینکر ہے، اچھا یار مجھے نا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو تھوڑی سی معلومات چاہیے ہوگی تو پھر دے دیں گے. یہ اینڈ پہ آپ نے کہا نمبر مل گیا. اچھا اس کو ڈائریکٹ انوائٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بندہ کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے ساتھ پاس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹائم ہے 2-4 منٹ بات کرنے کا. آپ نے اس سے پوچھا میں آج کل دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے جس وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ کہتا جی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسپیرینس چاہتے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھائی کے ساتھ اپنے اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں. اس نے کوئی وجہ بتا دیا. آپ نے پھر اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ، آپ بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر رہا. آپ نے پھر سوال کیا تو پھر آپ ایسا نہیں سوچتے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کریں یا آپ اپنے خرچے اٹھائیں؟ آپ کتنے بجے تک کلاس لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سوچتا تو ہوں کوئی کام ملا ہی نہیں. آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ جی ٹرائی میں نے کیا. آپ بندے مجھے اچھے لگے، کسی اچھی فیملی سے لگ رہے ہیں، میرے کچھ اسٹوڈنٹ جاننے والے ہیں وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں. آپ میرا نمبر رکھ لیں، میں آپ کے لیے ان سے بات کروں گا کسی جگہ، اگر آپ واقعی سیریس ہیں کام کرنے کے لیے. انویٹیشن ہوگی. آپ کو پتہ چلا میں نے کیا کہا؟ آپ بتاؤ. ہاں کیسے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہم نے؟ ہاں یہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے بات کرنی ہے ان سے.
ہاں اسٹوڈنٹ ہے نا، بات کیسے کرنی کریں. آپ کو میں پڑھتا ہوں، آپ کہہ رہے ہو میں پڑھتا ہوں. وہ آپ سے بات نہیں کروا رہا ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. وہ بھی صحیح ہے، تسی نہ وچ انٹرفیئر کرو، انہوں نے گل کرن دیو، میں تہانوں بھی موقع دیاں. جب میں یہ بول رہا تھا نا، آپ کی توجہ یہاں تھی. میں نے دیکھا ہے وہاں پہ میرا کیونکہ میں نے وہاں جانا ہے شامل ہونا، تو اتنے ویکھنا نہیں بنتا، تو میرے والے ویکھنا بنتا. آپ کو اس لیے کھڑا کیا میں کہ بتاؤ میں بات کر گیا ہوں، آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کیا بات کر دی. جس جگہ پہ موجود ہو اس ٹائم میں وہی کام کرو بس. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ نہیں کوئی اور ادھر نو ویکھے تو تسی ادھر ویکھن لگ پو. تسی اپنے پروجیکٹ نو فوکس کرو، جہاں تہاڈا پروجیکٹ ہے جس واسطے تسی اتنے موجود ہو. ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہ او دیکھی او کی ہوا، تسی چھڈو اس گل. تسی دیکھو کہ تہاڈی گل کتنے ہو رہی. تہانوں پیسے کداں آنے میں یہ گل دس رہا. تسی اگر اگے ویکھی رکھو گے تو پھر کیویں گل چلے گی. ٹھیک ہے، اتنے جدوں تیاری ہو جائے گی نا جان دا ٹائم، وہ تہانوں میں خود ہی بھیج دینا. تو تہاڈی تے ذمہ داری نہیں نا، میری ہے. وہ میں ویکھیا ہے گا ادھر نوں کہ اچھا یار میں ویکھاں کی صورتحال ہے، تے تسی بھی ویکھنا شروع کر دیتا. تسی اپنے ٹاسک تے رہو، جہاں تہاڈا ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، میں گل کر گیا تو نہیں پتا لگیا، اگے میں اور ایک گل کر لگیا، ہوں تو پتا لگنا چاہیے. ایک شخص ہے، بیٹھ جاؤ. تسی کسی دکان پہ گئے، تسی اس دکاندار کو کوئی چیز خریدی، تسی بال کٹوائے، تسی اس کو کوئی کپڑا خریدیا، کوئی جتی خریدی، کوئی چیز خرید رہے، تسی وہ تعریف کر دیتی تھوڑی کہ بھائی جان میں یہ چیز پہلے بھی خریدنا، لیکن جو تہاڈا اخلاق انداز طریقہ کار ہے نا دکھان کا وہ بہت شاندار ہے. تسی کیتی تعریف، تسی بہت ایکسپیرینس آدمی لگ رہے ہو، تہاڈا جڑا طریقہ نا وہ بہت شاندار ہے. تے تسی اس دکان دے مالک ہو یا ملازم ہو؟ انہیں کہا جی میں ملازم ہاں. کیا لگدا تے انج ہے کہ تسی مالک ہو، مالک دی طرح تسی گائیڈ کرتے ہو. جے تسی ملازم ہو تو یہ مطلب تہاڈا پھر پیکج بھی بہت اچھا ہوئے گا اتنے، کیونکہ تسی بہت قابل آدمی لگ رہے ہو. تسی کوئی 60-70 ہزار روپے تے تانوں یہ دیندے ہون گے، تسی ایویں ایک اندازہ لگایا. انہیں کہا جی نہیں یہ تو سانو 15,000 مشکل نال دیندے نہیں، انہاں دی تے ماں مر جائے گی سانو 70,000 دیں. تسی وہ ہمدردی کا اظہار کیتا کہ اچھا یہ تو یار بڑی زیادتی، تسی بندے بڑے قابل، پڑھے کی ہو؟ میں جی ہے پڑھیا ہوا. اچھا تو تسی کتے ٹرائی نہیں کیتا زندگی چ؟ وہ کہنا جی بڑا ٹرائی کیتا ملتا ہی نہیں. پھر تسی ہمدردی کی، ہاں جی پاکستان دے حالات اس طرح دے. یہ تو واقعی نہیں جی، بڑے قابل لوگ جڑے نے بیچارے چھٹیاں نوکریاں کر رہے ہیں، کئی بے روزگار پھرتے ہیں، بڑے حالات خراب نے سارے ملک پہ. اللہ رحم کرے بس. تو یہ مجھے دسو کہ زندگی اگر تمہیں کوئی اس تو بہتر اپرچونٹی ملے تو اس اپرچونٹی نو اویل کرو گے، یا پھر تسی ساری زندگی واسطے ہوں طے کر لیا کہ بس مایوسی ٹھیک ہے؟ وہ کی کہے گا؟ کہ میرا نمبر رکھ لو، تواڈے مسئلے دا حل میرے کو ہے. ٹھیک ہے، میرے کچھ دوست احباب ہے نے وہ اچھی پوزیشن تے، تو میں انہاں دے نال گل کراں گا. تسی میرا نمبر رکھ لو، اپنی ڈیٹیل مینوں بھیجنا.
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬੱਸ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ? ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਆਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ? ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ बढ़ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਾਅਖਲਾਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਆਓ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਆਏ, ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਝੱਟ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਡਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰ ਵਧਾ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਹੋਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਆ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? रिपीट कर रहे हैं ऐसे गल, अपनी इन्हीं टीचिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इससे कम टाइम लगाकर अगर आप इससे ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दें तो क्या आप उस काम को जानना चाहेंगे? क्यों नहीं, की काम है बड़ी ये मीटिंग कर सकते, मिल के बहुत अच्छा लगे, अखलाक बहुत अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਫਾਰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਮੂ ਚਾਚੂ ਖਾਲੂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਫਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਫਾਰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਗ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲਮ ਵਾਲੇ ਖਤ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤਾ, ਨਾਸਰ ਵਾਲੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤਾ, ਖਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਤਮਾਦ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। पहले ही किसी और शहर, फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन दूसरे शहरों में फैल गया, दूसरे मुल्कों तक फैल गया।
پہلے شروع اتوں کیتا. اچھا اعتماد والے تو شروع کرو پہلے نمبر 1, پھر ساری دنیا تک پھیل جاؤ, لیکن شروعات اتوں نے. کہتے جہاں بندہ گھروں ووٹ لے کے نکلتا نا انہوں دوسرے پولنگ اسٹیشنوں تو ووٹ پہ گئے. جہاں سیاستدان اپنے پنڈوں ہار جائے نا وہ کہتے یہ تو پنڈوں ہار گیا, انہیں باہروں کی جتنا. ٹھیک ہے, اور ووٹ پہ نے اعتماد نال. کہدے نال؟ اعتماد نال. اچھا یہ نہیں بھی وہ پارٹی صحیح نہیں سی یا وہ بندہ نہیں سی صحیح, اپنا سوری وہ شہر نہیں سی صحیح, لوگ نہیں سی صحیح. اعتماد نال, جہدے تے اعتماد ہوندا. لوگ کام کو بعد میں دیکھتے ہیں, جس بندے نے اس کو دکھایا ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے نا. کل ایک بچی مجھے ملی, اس نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے نا اس نے صحیح جگہ بھیجا ہے. میں اس کو جانتی ہوں, وہ مجھے میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی, وہ میرے ساتھ اچھی. کیا بنا ہوا اعتماد. اب آگے نہ بھی زیادہ سمجھ آئے نا, وہ اعتماد کی وجہ سے بندہ آگے بڑھتا ہے. اچھا اور پھر ایک بات اور کر رہا ہوں. نمبر 1 اعتماد. نمبر 2 آپ نے ایک کمپنی شروع کرنی, اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہائر کرنے آپ نے. کیا اس میں آپ چور ڈاکو رکھیں گے, نکمی, سست؟ اگر آپ ایسے لوگوں کو رکھ لیں تو کمپنی ماشاءاللہ کیا بنے گا, اس کا ڈوب جائے گی. اچھا تیسری بات, آپ جب فرض کیا سونے کی کان مل گئی, آپ کو سونا نکال رہے ہو آپ وہاں سے, تو اس سونے کے متعلق پہلے آپ کس کو بتاؤ گے؟ قریبی کو نا, جس کے ساتھ آپ مخلص ہیں آپ اس کو بتائیں یہ سونے کی کان ہے. وہاں سے شروع کریں جہاں آپ سونے کی کان کا پیغام دیں گے. اور کئی لوگ یہاں آ کے پتہ کیا کرتے ہیں, ان کو ہوتا ہے شک کہ پتہ نہیں اس کام میں ہم نے کامیاب ہونا نہیں ہونا, فائدہ ہونا نہیں ہونا. وہ پھر قریبی کو نہیں بتاتے, اور اگر آپ قریبی کو نہیں بتاتے دور والے کو بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیتاً یہ کام لگتا غلط ہے. قریبی کو اس لیے نہیں بتا رہے کہ اس کے ساتھ میں غلط نہیں کرنا چاہتا, تو دور والے کے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں. جو بندہ اس نیت سے اس کام کو کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں, وہ کامیاب ہوتا ہی نہیں. نیت اچھی ہوتی ہے تو کامیاب ہوتا ہے. تو جب نیت اچھی ہوتی ہے, اچھا بندہ اپنوں کے ساتھ شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کام میں اساتذہ بتاتے ہیں کہ کوشش کرنی ان 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی لازمی ہونی چاہیے بندے میں. نمبر 1 وہ ترقی کرنا چاہتا ہو, اس کے کوئی خواب ہوں. ترقی کرنے کا مطلب ایک بندہ وہ کچن چلا کے گھرا دیے, ایک بندے کا دل ہے کہ یار میں کوئی گڈی لواں, میں کوئی گھر بناواں, میں کوئی میرا کوئی نظام اور ہوگئے, کوئی حالات بدلن, وہ دی سوچ ہی ہے. ایک کچن والا ہی بس. اچھا یہ ترقی کرنے والے جو لوگ ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا نا, آپ دیکھیں گے یہ کہے گا میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, میں ساتھ کو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, وہ پنگے لے رہا ہوگا. کوئی فارغ ہے, جاب نہیں مل رہی, صبح دوپہر شام ٹرائیاں کر رہا. ایک بندہ فارغ ہے, جاب بھی نہیں مل رہی اور ٹرائی بھی نہیں کر رہا. ایک بندہ جاب کر رہا ہے کوئی, جو جاب کے ساتھ ساتھ بھی اور بہتر کرنے کے لیے ٹرائی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ترقی کرنا چاہتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے. نمبر 1 ترقی کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2 دوسروں کی مدد کرنے کا شوق ہو, اس کے اندر مدد کرنے کا شوق ہو. مدد کرنے کا شوق کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی شادی فوتگی کو دیکھیں, ایک بندہ پلیٹاں پڑھا رہا, کوئی جگ لے کے آ رہا, کوئی کرسی رکھ رہا, کوئی دری بچھا رہا. انہوں نے شوق ہے ہیلپ کرنے کا, یہ لوگ بہت اگے جاندے ہیں اس کام. نمبر 3 انہوں نے نا نویں گل دسن کا شوق ہے. تسی سکولے جاندے ہو, کالج جاندے ہو, کسی جگہ تے کام کردے ہو, کچھ بندے جدوں سویرے آندے نے نا کہندے تینوں دساں کل کی ہویا. انہوں نے شوق ہے دسن دا, گائیڈ کرن دا. یہ کام نہیں گائیڈ کرن دا, انہوں دا پھر پیشن بن جاندہ پروفیشن.
اور نمبر 4 پیسوں کے حوالے سے ادراک ہے. کچھ لوگوں کی پیسوں کے حوالے سے بہت غلط رائے ہے. وہ کہتے پیسہ کتنا ہوتا ہے، پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہوتی ہے. یہ نفرت کر دینے پیسے. آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ کہیں یہ تو فتنہ ہے، تو دوبارہ آئے گا. ادراک کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ادراک کا مطلب ہے جاننا، شعور، پتہ ہونا اس کے بارے میں. اچھا اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، میں تو بار بار بولتا رہتا. اچھا کسی گل کا نام پتا لگے یا پوچھ لو یا وہ اگلے پچھلے لفظ دیکھو پھر بھی سمجھ آ جائے. اچھا یہ 4 خوبیاں ہوں تو کیا ہی بات ہے، یہ جو ایک بھی ہوئے تو کیا ہی بات ہے. اچھا ہوں اسی آ گئے، اسی نیم لسٹ بنا لی، وچوں اسی نا جی رابطہ کرنا شروع کر دیا. ایسی رابطہ کر کے چیک کران گے کہ وہ خوبی ہے کئیاں دا سانو پتا ہے گا. اچھی ہوں فارغ ہے، 2 طرح دے لوگ نے فارغ. ایک فارغ وہ بندہ جہد نال ساڈا رابطہ ہی نہیں کری، نمبر ہی وہ اسی ہون لیا. 3 سال پہلے تے اسی کٹھے پڑھے سی، کٹھے رہندے سی، کٹھے کتے کام کرتے سی. ایک بندہ وہ رابطہ رہندا. ٹھیک ہے، ہوں دعوت کردے ہوئے نا صرف اے تسی یاد رکھ لینی ہے گل، دعوت خود بخود ہی ہو جانی. دنیا چ کامیابی لین واسطے جنہاں لوگاں تے اللہ دا کرم ہوندا نا، انہاں چ اے 3 خوبیاں ہوندیاں نے. تے جڑے ناکام اور غریب ہوندے نے نا، انہاں چ اے 3 مسئلے ہوندے نے. نمبر 1 کامیاب آدمی نا خوش رہندا. ناکام آدمی جڑا ہوندا اے بے چین ہوندا، بے چین اور پریشان. انہاں نال لوگ نہیں چلتے. نمبر 1. نمبر 2 کامیاب آدمی یقین والا، یہ یقین ہے. اور یقین دا مطلب یہ ہے کہ جدوں کوئی چیز نہیں ہوئی تو تمہیں پتا ہوئے کہ ہو جانی. یعنی بلب نہیں بنیا جے، ایڈیسن کہندا بنے گا، یہ یقین ہے. جہاز نہیں بنیا، رائٹ برادران کہندے نے بنے گا. گڈی نہیں بنی، وہ ہنری فورڈ کہندا بنے گی. یہ یقین ہے. تسی کامیاب نہیں ہوئے، تمہیں یقین ہے جی جنت دے ہون دا یقین ہے، یہ ہو جانا، یہ ہویا پیا. اے جڑے ناکام لوگ نے یہ بے یقینی چ رہندے نے، شک چ رہندے نے. انہاں نال لوگ چلدے ہی نہیں پھر. اور نمبر 3 شکر ادا کر دیں. شکر، کامیاب لوگ شکر ادا کر دیں. ناکام لوگ نا ہر وقت کمی نو ویکھدے نے، میرے کو ہے کوئی نہیں، میرے کو وہ کوئی نہیں، میرا کوئی یہ کوئی نہیں، میرے کو وہ. شکر 3 طرح دے. ایک ماضی دا شکر، اللہ تعالیٰ افریقہ چ پیدا کر دیندا، تسی کی کر لینا؟ تواڈے ماں پیو تمہیں 2 ٹائم روٹی کھوائی، اگر کسی اس گھر پیدا کر دیندا جتھے 1 ٹائم روٹی نہ پکے، تسی کی کر لینا؟ ماضی تے شکر، حال تے شکر. ہاں پھر اگر تمہیں چاہیے نا زندگی چ شاندار نتائج، یہ میں سیکرٹ دس رہا، سکسیس سیکرٹ ہے جی. تیسری گل دسنا لگا، یہ دنیا چ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا، دنیا چ پوری یہ اتنے شاندار رزلٹ نے نا، تسی حیران ہو جاؤ. جو تسی مستقبل چ لینا چاہتے ہو نا، وہ انج محسوس کرو کہ تمہیں وہ مل گیا، اور وہ اس کیفیت چ رہو. سوچو کہ تواڈے کول ہے، تمہیں مل گیا. جو مستقبل میں ملنا ہے اس پہ ایسے شکر کرو جیسے ابھی ملا ہوا ہے.
وہ پھر ملنا ہی ملنا وہ ملتا ہی ملتا پھر لینے کا طریقہ یہ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਏ ਬਗੈਰ ਆਉਣ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 13 ਵਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜੀ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਥਕਾਵਟ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਫਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਫਾਰਗ ਕਿਉਂ ਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌਬ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਫਿਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ। ਜਨਾਬ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਜ਼ੂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ 50,000, 30,000, 40,000। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 30,000 ਪੈਕੇਜ, 35,000 ਕੇ 30,000 ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50,000 ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 15,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਚੂਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خسارے میں ہے وہ انسان جس کے 2 دن برابر ہے، کہ زندگی اگے بدن کی کوشش کرو تو تسی بھی ٹرائی کرو۔ میرے ذہن چ آیا جتھے میں کام کر رہا نا، میرے ایک سینئر نے، انہوں کی تعلیم بھی تواڈے والی ہے، انہوں کو بھی تواڈے والی ڈگری ہے، انہوں نے اتنے 2-3 سال ہوئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں کا ₹1,00,000 تو پیکج زیادہ، سواری سوری بھی ملی ہوئی تے اور بڑیاں مراحت آنے صحت دے حوالے نال اور دیگر کئی انہاں دیاں سہولتاں نے، اور مزے دا کام ہے گا، اور زندگی نہیں جنت وچ رہ رہے ہیں۔ تسی بھی ٹرائی کرو زندگی کوئی نہ کوئی اللہ پاک وسیلہ بنا کوئی رستہ کھولے گا، انہیں کہنا یار اچھا
मेरे वाली तलीम है कि वो अगर इत्थे तरक्की कर गया तो मेरा भी इत्थे कोई हिसाब किताब लवा। तुसी डायरेक्ट कह नहीं रहे, लेकिन तुसी माहौल ऐसा बना दिता, अगला खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे। तुसी किसी की मेहनत नहीं की, वो तुहाडी मेहनत कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। कोई बिजनेस करना चाहता, उन्होंने पूछो, थोड़ा सवाल करो, सिर्फ सवाल करने आ जाना बंदे ने, सवाल करो तुसी बिजनेस करना चाहते हो, क्यों बिजनेस कर रहे हो, करना चाहते हो? वो कहता जी तरक्की ज्यादा। हाँ वैरी गुड है, गल बहुत घट लोगों को पता है माशाअल्लाह। तुसी रखते हो शऊर, असल लोगों को शऊर ही नहीं है। ते किन्ने केड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, फलाना फलाना, किन्ने पैसे लगणगे, इन्ने पैसे, खर्चा कितना होगा महीने का ਉਹਦਾ, ਇੰਨਾ खर्चा, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਇੰਜ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਡੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਲੋ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 2-4 ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਾਓ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਫਰੂਟ ਦਿਓ, ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ 5-7 ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 16ਵੇਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ, ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਨਾਰਮਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਲੀਮ ਘੱਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं, फिर देखने, चलो तू कोई नहीं परेशान ना हो, मैं मजीद कोशिश करांगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, होर भी तू ट्राई कर तो दुआ भी कर, मैं हो सकता मेरे एक सीनियर ने मैं उन्होंने को आना तो तू इदा करी, कल मैं भुलदा नहीं, वैसे 11 बजे ना एक मैनू कॉल कर देनी, 10 बजे मैनू एक कॉल कर देनी, या 12 बजे मैनू कॉल कर देनी। ये हुण कॉल करने का मतलब की है, ये कॉल करदा ते तुहानू यस कर रहा, ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੋ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਯੈਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਫਾ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨੋ ਤੋਂ ਯੈਸ ਵਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ, ਮਾਈਂਡ ਨੋ ਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ 11 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, अच्छा ठीक है कोशिश करनी, कोशिश करनी। उन्होंने क्या है कोशिश करनी, इसका मतलब है भी कोई हुण बनेगी गल, तू दुआ कराउणी मां जी को, दुआ कराई सी, हाँ दुआ कराउणी मां जी को, ठीक है, इत्थे तैयारी करा दे, उनके नाल हल्की फुल्की तैयारी भी रखनी, ज़हनी तौर पर तैयार रहना, अपना कोई घर का काम है तो मुका लेना, उन्हें जो कहना तू कह खाला बन्नण चलिया या खाला कड्ढण चलिया, वो पहले को काम शाम अपना को घर का कर लेना, ठीक है। तैयारी शैरी भी रखनी, तैयारी शैरी का मतलब है अभी दूरों आ रहा तो कपड़े छपड़े 2-4 सूट है, और कोई अपना सौण सूण का जो कोई बिस्तर बुस्तर है तो वो रेडी कर लेना है, ओरिजिनल ID कार्ड अपने को रखना, कोई 4-6 हज़ार खर्चा खुर्चा अपने को रखना, तो दुआ करानी, तो जे इतों लोकल आ रहा करीब तो उन्होंने कहना अपना ID कार्ड कोल रखना, डॉक्यूमेंट्स दी कापियां कोल रखनियां ने, और 1500 2000 2500 खर्चा खुर्चा अपने को रखना है। पहले फ्री सिखा देंगे सी, क्योंकि तेरा तजर्बा नहीं, पहले कुछ दिन सिखाओगे, वो फिर एक ट्रेनिंग कार्ड जहा बनेगा, ठीक है, सिखाओगे पहले थोड़ा जहा, तो वो हुण उन्होंने उसके कुछ चार्जेस रखे हुए हैं ताकि सिर्फ सीरीयस बंदा शामिल हो गया कुछ, ठीक है, सीरीयस बंदा जरा ना वो अप्लाई करे। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा, अजे तक बनी नहीं गल, कल परसों मजीद ट्राई करांगा, तो तू मेरे नाल राबता कर, कल वेखांगा जे मूड अच्छा होया साडा, तू होर भी किते ट्राई कर, नहीं समझ आई, कल फिर वो आदमी कॉल करे, परसों फिर करे, फिर जो उन्होंने फाइनल तुसीं उन्होंने बुलाना ना, फिर है मेरा एक जुमला याद रखना, ये भुलना नहीं, ये जिन्हों तुसीं बुलाना ना फाइनल उन्होंने ये लाजमी कहना, पहले उन्होंने पूछना, पहले उन्होंने कॉल करनी, उन्होंने कहना है कि भाई जान सर मान गए ने माशाअल्लाह, तो ये दसो तैयारी है तुहाडी, ठीक है, तैयारी तुसीं पहले ही कराई हुई, सारा कुछ रेडी कराया होया, ठीक है, तो इंज नहीं कि आखिरी कॉल पे तुसीं उनको अपना बिस्तरा रेडी कर ला, अपने डॉक्यूमेंट्स कर ला, अपनी खर्चा खुर्चा कर, वो कहेगा अच्छा मैं पैसे अरेंज कर रहा, मैं बिस्तरा बन रहा, मेरे तो कपड़े धोने वाले ने, वो हफ्ता वो इसे काम च लंघ जाना, ये पहले रेडी कर लेंदा, फाइनल है जो करना ना तुसीं
ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਦੋਂ ਸਕਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਡੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੱਲ, ਯਾਨੀ 8 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, 8 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ, 8:30 ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ओरिजिनल आईडी कार्ड, खर्चा खुर्चा 2-4 हज़ार 4-6 हज़ार, और कपड़े, ड्रेसिंग, बिस्तर विस्तर, सारिया चीज़ों का पता हैगा? हाँ जी पता हैगा। तो जो कल निकले ना मैनू एक कॉल कर दे और मेरे नाल राबता रखी, मैं तेन दसदा रहांगा, मैं कोशिश करांगा तेनू रिसीव कर लवांगा खुद ही। अच्छा हाँ एक गल तेरे नाल करनी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ 4-6 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੂਚੜਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਵੀਂ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ABC ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ABC ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, फिर जाके तारफ करवा के मिलवाया कि ये हमारे सीनियर है, ये असलम साहब हैं, इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है और आज मैं जो कुछ हूँ सर की वजह से हूँ और सर मेरे मोहसिन हैं,
ان کے بہت زیادہ احسان ہے میرے پہ اور انہوں نے آپ کو بھی کامیاب کروانا ہے. اور سر یہ میرا دوست ہے ناصر, اور یہ جو جملے میں ادا کر رہا ہوں یہ میری باڈی لینگویج سے بھی نظر آنے چاہیے, یعنی وہ ادب حیا وہ میرے میں نظر بھی آئے. یہ نہیں کہ جملے میں یہ بول رہا ہوں اور میں پاس کھڑا ہو کے سینئر دے واڑاں چ ہاتھ مار رہے ہیں, سینئر دے کان پھونگا مار دیتا ہے گا, سینئر دا موبائل چک کے وہ لگ پیا ہے گا, سینئر نے ادھر چونڈی وڑ دیتی ہے, تو کہے گا یار یہ ایویں جھوٹ بولتا ہے گا کہ میرے سینئر نے سینئر ہوئے تو پھر انج ہوئے. سینئر بیٹھے نے تو تسی جناب لاتے لات چڑھا کے بیٹھے ہو, تسی جناب سٹیک لا کے بیٹھے ہو انج کر کے, نہیں سینئر نہیں ادھی کے کرسی تے تسی بیٹھے ہو انج جویں تسی وزیر اعظم نوں ملن گئے ہو نا, ٹھیک ہے, تو بندہ کنج ملدا جا کے, یا اتنے تسی کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تو کنج بندہ بہندا کھلودا ہے. ہن پتہ ہے کہ میرے کو کوئی غلطی ہوگی نا, کوئی کھچ بج گئی کوئی خراب ہو جائے گی گل, انج تہاڈا رویہ ہو انج کسی ایک سینئر نال ملوا لیا, دوسرے نال ملوا لیا, تیسرے نال ملوا لیا, یہ پیچھے نیت تہاڈی اچھی ہوے اس دا بھلا کرن دی اور احسان کرنے والا رویہ ہو. انہیں کوئی سوال کر لیا, کوئی گل تمہیں نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ اچھا آپ ڈسکس کر لیں, سینئر کو چلے جاؤ کسی کو, انہوں نے ریکویسٹ کرو, انہوں کو ٹائم لے لو, انہوں نے جا کے ملواؤ, ان کو چلو آپ جو تم پوچھ رہے ہیں ڈسکس کرنے سارے نال ملنا ایک دفعہ, انہوں نے مل لو, خدا دل ہے تسی انہوں سمجھاؤ لیکن تسی کنٹرول رکھنا, خود نہیں سمجھاؤنا. گھر دی مرغی دال برابر ہوتی, لوگ قریبی لوگوں نوں لائٹ لیندے نے, اہم گلاں بھی سٹ دیندے نے, پھر لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں جس پہ اعتبار کرتے ہیں, اور لوگ فالو اس کو کرتے ہیں جس کی عزت کرتے ہیں. سینئر سے ملوا لو اور سینئر گائیڈ کرے گا. سینئر اینڈ پہ ایک بات اس نے پوچھ ہی لینی ہوتی روٹین میں, کوئی سوال ہو بس سر پوچھ لو, آپ سر سے سوال, وہ نہیں پوچھ رہا ہیزیٹیٹ کر رہا, آپ خود پوچھ لو. یہ نہ کہو سر اس کا یہ سوال ہے, سر وہ ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. کیا سوال ہے سر؟ وہ یہ بات اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے. ہوں پارٹی نہ بنو ہوتے کہ میں انہوں سمجھاؤنا, تسی وہ دوست بن کے رہو. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہوں کسی نے کوئی فارغ ہے, کوئی جاب کرتا, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی بزنس کرتا, یہ پہلے تو طریقہ لکھو اپنے کو کہ گل کے میں کری دی, ٹھیک ہے, پھر انہوں اپنے سینئر کی نگرانی پریکٹس کرو, پھر میدان چ اترنا, ٹھیک ہے, پھر دعاواں بھی کرو کہ جاؤ محفل شامل ہوئیے. اللہ پاک نہ جی پنجتن پاک دے صدقے اللہ پاک تانوں زندگی چ برکتاں دے تے کامیابیاں دے. ٹھیک, جزاک اللہ.